جسمانی معراج ہے جس پر قرآن مجید، صحیح احادیث اور امت مسلمہ کا اجماع ہے۔ یہ واقعہ ایسے وقت پیش آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے درجات سے وجہ لیتے تھے، کتنا نہا تھا، دل غمگین تھا، تو رب کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی سیر کرا دی تاکہ یہ پیغام دیے تھے جو اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے اپنی قربت عطا فرماتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ واقعہ معراج کی تفصیل روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے مکان میں آرام فرما رہے تھے۔ اچانک چل ہوئی اور جبریل امین علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیدار فرمایا گیا، مسجد حرام لایا گیا، سینہ مبارک شب کیا گیا، قلب اطہر کو آب زمزم سے غسل کیا گیا۔ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ معراج خفاف نہیں بلکہ بیداری میں جسمانی سفر تھا۔ اس کے بعد براق لایا گیا، نورانی سواری جس کا ایک قدم حد نکاح تک بڑھتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام کی طرف، مسجد اقصی کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں مختلف عجائبات دکھائے گئے، کچھ لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق عذاب میں مبتلا دیکھا گیا۔ یہ امت کے لیے تنبیہ اور سبق تھا۔ ہر آسمان پر خوش آمدید کہا گیا، یعنی ویلکم کیا گیا۔ پھر ترتیب ملاقاتیں ہوئی، پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ معراج تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا مشن ایک ہے اور ان کی امامت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ سدرۃ المنتہا اور بارگاہ الہی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جہاں آ کر جبریل نے عرض کیا اگر اس سے میں آگے بڑھوں تو جل جاؤں گا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تشریف لے جائیں۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک بلند کیا گیا، وہ مقام جہاں مخلوق کے علم کی حد ختم ہو جاتی ہے، یہاں آ کر جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ اب یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں مین الوحی رفیق کریم کی رشتہ پھیل گیا اور اپنی عزیزی کو یوں بیان کیا، وہ زمانے حد سے کہہ رہا ہوں دریت کو سے مختلف مرحلے سے جلا کر یعنی میں بال برابر بھی اس حد سے آگے بڑھوں تو اللہ کے جلال کی روشنی میرے پروں پر جلا دے گی۔ معزز سامعین، یہ وہ لمحہ ہے جہاں فرشتہ رک جاتا ہے اور میرے اور آپ پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ فرق ہے نبوت اور ملائکہ میں، یہ فرق ہے محبوب اور مغرب میں۔ جبریل کی ہڈیاں ختم ہوئی اور میرے اور آپ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تک رسائی ملی جہاں کعبہ کوثری اور ادنا کا مقام ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل کو اصل صورت میں دیکھا، اللہ کی تجلیات و انوارات کا مشاہدہ فرمایا، پھر واقعہ اقدس میں حاضری ہوئی۔ نماز معراج کا عظیم تحفہ ہے، اسی موقع پر نماز فرض کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز
ان کا موضوع ہے قرآن پاک کی عظمت قرآن کا موضوع ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صدق الله العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے کچھ عرض کرنے سے پہلے گنبد حضران میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود شریف پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ، صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ محترم ججز صاحبان، پیارے اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیو، آج میری تقریر کا عنوان قرآن مجید ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ حضرات گرامی، جب آپ قرآن کی تلاوت شروع کریں گے تو سورہ فاتحہ کے بعد یہی آیت کریمہ نظر آئے گی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام مقدس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ برادران اسلام، آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ ابتدائی اسلام سے آج تک قرآن کو مٹانے کی ناپاک سازشیں کی جا رہی ہے، قرآن کو بدلنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ ارے پورے قرآن کو تو بدلنا دور کی بات ہے، مگر قرآن کا ایک زبر بدل نہ سکا، کیونکہ مسلمان جان کی قربانی برداشت کر سکتا ہے، مال کی قربانی برداشت کر سکتا ہے، عزت و آبرو کی قربانی برداشت کر سکتا ہے، اولاد کی قربانی برداشت کر سکتا ہے، مگر قرآن کا ایک زبر بدل جائے یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ دنیا کی ساری کتابیں مل سکتی ہے، دنیا میں سب مذہب کی کتابیں مل سکتی ہے، دنیا کی ہر چیز مل سکتی ہے، لیکن قرآن کو مٹایا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ قرآن صرف صفحہ کاغذ پر محدود نہیں ہے، قرآن صرف چھپے چھپانے پر محدود نہیں ہے، بلکہ قرآن ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں انسان کے سینے میں الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک محفوظ ہے۔ کاغذ کو مٹایا جا سکتا ہے، کاغذ پر پابندی لگائی جا سکتی ہے، تختی کو مٹایا جا سکتا ہے، تختی پر پابندی لگائی جا سکتی ہے، لیکن جو قرآن انسان کے سینے میں ہے نہ اس کو مٹایا جا سکتا ہے، نہ اس پر پابندی لگائی جا سکتی ہے، نہ اس میں توجہ و تبدل ہو سکتا ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں جس کے ایک ایک حرکات و سکنات سینے میں محفوظ ہو، اور صرف قرآن کی ایک ایسی کتاب ہے جس کی ایک ایک حرکت سینے میں محفوظ ہے، جس کا ایک ایک حرف سینے میں محفوظ ہے، جس کو پڑھنے کا قاعدہ بھی الگ ہے، طرز اور تلاوت بھی محفوظ ہے۔ محترم سامعین کرام، آپ دنیا کا جائزہ لیجئے تو معلوم ہوگا کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مقدس ہے، کیونکہ مسلمان ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نماز سے قرآن پڑھتے ہیں، نماز سے باہر بھی قرآن پڑھتے ہیں، کوئی خوشیوں کا
کہیں سورج ڈوبتا ہے کہیں سورج نکلتا ہے. کسی ملک میں نماز فجر کا وقت ہوتا ہے تو کسی ملک میں نماز مغرب کا وقت ہوتا ہے تو کسی دوسرے ملک میں نماز ظہر کا وقت ہوتا ہے. تو ہر نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے. تو پتہ چلا کہ کوئی منٹ اور سیکنڈ ایسا نہیں گزرتا جس سے قرآن نہ پڑھا جاتا ہو. کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جس سے قرآن کی تلاوت نہ کی جاتی ہو. تو معلوم ہوا کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مقدس ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یعنی تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. شاعر کیا خوب فرماتا ہے کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں. کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں. اس کو جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں. اس کو جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں. سجانے جو اپنے سینے میں اس کے 30 باب کو سجانے جو اپنے سینے میں اس کے 30 باب کو اس کو زمانہ بھر میں حافظ قرآن کہتے ہیں. توبوا الی اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نشأ سہیل احمد بن محمد کبیر ان کا تعلق بھینس سے ہے. بھینس کے لینے والے ہیں. ان کا موضوع ہے محبت رسول. ان کا موضوع ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم. صدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات آئیے کچھ عرض کرنے سے پہلے آقا انعامدار مدینے کے تاجداروں کے تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. میں ذرا ایسا بولتا ہوں یہی میری پہچان ہے. میں ذرا ایسا بولتا ہوں یہی میری پہچان ہے. پر جو بات ہے دل میں وہ نبی کی شان ہے. پر جو بات ہے دل میں وہ نبی کی شان ہے. زبان اگر رک جائے تو دل کو پڑھ لیجیے. زبان اگر رک جائے تو دل کو پڑھ لیجیے. میرے لفظوں میں نہیں میری محبت دیکھیے. حضرات گرامی ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہ اے محبوب لوگوں سے کہہ دو اگر تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو مجھ سے محبت کرو اللہ تمہیں دوست رکھے گا. یعنی اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو پہلے رسول کو راضی کرنا ہوگا. اگر آپ رسول کو محبوب بنانا چاہتے ہیں تو رسول کے قول و فعل کو اپنانا ہوگا. اگر آپ رسول کو محبوب بنانا چاہتے ہیں تو رسول کے وضع قطع کو اپنانا ہوگا. اگر آپ رسول کو محبوب بنانا چاہتے ہیں تو ادائے محبوب کو اپنانا ہوگا. حدیث شریف میں کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده
یہ سن کر سرکار تعالی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ایسا ہے تو تم میرے ساتھ جنت میں رہو گے۔ آپ غور کیجئے تو پتہ چلے گا کہ ہمارا دار و مدار ایمان پر ہے اور محبت رسول ایمان کی جان ہے۔ اس شخص نے کہہ دیا یا رسول اللہ میرے پاس میں کمال نہیں ہے مگر میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ضرور ہے۔ رسول کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا ہے تو تم میرے ساتھ جنت میں رہو گے۔ تو پتہ چلا کہ محبت رسول تمام میں کمال سے بڑھ کر ہے اور محبت رسول کا بدلہ جنت ہے۔ اس لیے ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں۔ حضرت گرامی اس واقعے سے آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ان کی محبت کا پتہ لگائیں۔ ایک مرتبہ کفار قریش اور مسلمانوں کے درمیان جنگ ہوئی۔ رسول کائنات کی طرف سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور ابو جہل کی طرف سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے۔ اللہ اکبر! صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رسول کی محبت میں اپنے بیٹے سے لڑائی فرما گئے۔ جنگ کے کچھ دن بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے اسلام لائے اور دوران گفتگو اپنے والد سے کہتے ہیں ابا حضور میری تلوار آپ کی گردن تک پہنچ چکی تھی مگر میں نے آپ کو بہت سمجھ کر چھوڑ دیا۔ رسول کا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے بیٹے سن مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے اگر میری تلوار تمہاری گردن تک پہنچ جاتی تو میں اس کے رسول میں تم کو بیٹا سمجھ کے چھوڑ نہیں دیتا بلکہ خدا کا رسول سمجھ کر تمہاری گردن کو اڑا دیتا۔ دیکھا ہم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت رسول اولاد کی محبت پر غالب آ گئی۔ واقعی جو مومن کامل ہوتا ہے وہ جان و مال عزت و آبرو گویا کہ دنیا اور آخرت ہر چیز سے زیادہ رسول سے محبت کرتا ہے اور یہی مومن کامل کی پہچان ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر آمین تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کی سچی و پکی محبت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ توب اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلبہ اکرام میں جنہوں نے جیکٹ جرسی نہیں پہنی ہے وہ اپنی جیکٹ جرسی پہن کے آئے، آپ کی وردی کے کوئی نمبر نہیں کاٹے جائیں گے۔ جرسی جیکٹ پہن لیں اور کمبل یاد رکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ آ رہے ہیں جاوید احمد اور محمد اسلم، ان کا تعلق ہائی مروڑ سے ہے، ان کا موضوع ہوگا نماز کی اہمیت سے۔ ہائی مروڑ سے تشریف لانے والے مخاطب جاوید احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم تمام حضرات کو سننے سے پہلے آقائے نامدار مدنی مدینے کے تاجدار، تاجداروں کے بھی تاجدار احمد
محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. محترم جدید حضرات اور میرے پیارے اساتذہ کرام، قابل احترام اور میرے عزیز بھائیوں، آج میں ایک ایسے موضوع پر چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں جو دین اسلام کی بنیاد، ایمان کی پہچان، بندے اور رب کے درمیان سب سے مضبوط رشتہ ہے، اور وہ ہے نماز. نماز کوئی معمولی عمل نہیں، یہ دین کا ستون ہے. اگر ستون ہی گر جائے تو عمارت باقی نہیں رہتی. نماز کی فرضیت اور عظمت اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار نماز قائم کرنے کا حکم دیتا ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور فرماتا ہے إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، یعنی نماز مومنوں بندوں پر وقت مقرر کے ساتھ فرض کی گئی ہے. اس میں سستی طاقت بتائی کی کوئی گنجائش نہیں. محترم حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، باقی اور فرمایا راس الامر الاسلام وعموده الصلاۃ، یعنی اسلام کی بنیاد اور اس کا ستون نماز ہے. نماز کے روحانی اخلاقی فائدے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے حیائی، گناہ اور برائیوں سے روکتی ہے، دل میں خشوع پیدا کرتی ہے اور زندگی کو پاکیزہ بناتی ہے. معزز حاضرین، تاریخ نماز پر قرآن کریم کی سخت وعید جہنم میں جانے کی پہلی وجہ اللہ تعالیٰ قیامت کا منظر بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈالا؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے. غور کیجیے، جہنم میں جانے کی سب سے پہلی وجہ نماز چھوڑنا ہے. نماز چھوڑنے والوں کا انجام اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، یعنی نماز ضائع کرنے والوں کے لیے جہنم کی وادی غچی ہے، غفلت کرنے والوں کے لیے ہلاکت. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. جب نماز میں غفلت کرنے والوں کے لیے وعید ہے تو تم صرف نماز بھی چھوڑ دو، اس کا انجام کتنا سخت ہوگا. محترم حضرات، تاریخ نماز پر احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، رواه مسلم. اور فرمایا ما ترک الصلاۃ فقد کفر. صحابہ کرام کا موقف حضرت عبداللہ بن شقیق کے الفاظ میں صحابہ کرام نماز کے سوا کسی عمل کے درد کو کفر نہیں کرتے تھے. قیامت میں تاریخ نماز کا حشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی پابندی کرنے والا قیامت میں نور اور نجات پائے گا، اور جو نماز کا اہتمام نہ کرے گا وہ قیامت میں فرعون، قارون، حمان اور غیر الخلق کا اٹھایا جائے گا. معزز سامعین، ایک نماز چھوڑنے کا انجام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترک صلاۃ العصر فقد حبط عمله. جب ایک نماز چھوڑنے سے عمل ضائع ہو جاتے ہیں تو بتاؤ میرے ساتھیوں، جو پانچوں نماز چھوڑ دے گا اس کا کیا حال ہوگا. معزز حاضرین، نماز اور کامیابی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا
آپ حضرات متعلقین ہیں، سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ پر کہاں کہنا ہے، اس کے لیے تقریر کو غور سے سنیں۔ آ رہے ہیں فرحان ظہور اور محمد ظہور، ان کا تعلق کنیکٹر سے ہی ہے، ان کا موضوع ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الجنة تحت أقدام الأمهات، رواه مسلم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ آئے بغیر کسی تمہید کے درود شریف کا نذرانہ عقیدت و محبت کے ساتھ پیش کرتے ہیں، پڑھیے بآواز بلند: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ شاعر کیا خوب فرماتا ہے کہ ساری زندگی ماں کے نام کرتا ہوں، ساری زندگی ماں کے نام کرتا ہوں، میں خود کو ماں کا غلام کرتا ہوں، میں خود کو ماں کا غلام کرتا ہوں۔ جنہوں نے کی زندگی اولاد پر نثار، جنہوں نے کی زندگی اولاد پر نثار، میں ایسے ماں باپ کو دل سے سلام کرتا ہوں، میں ایسے ماں باپ کو دل سے سلام کرتا ہوں۔ محترم جد صاحبان، قابل احترام اور میرے پیارے اساتذہ کرام اور پیارے ساتھیوں، آج میری تقریر کا عنوان ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اللہ تعالیٰ اپنی پیاری مقدس کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ تم ان سے اف تک نہ کہنا اور نہ ہی ان سے جھنجھکنا،
ہیں، اور اگر والدین میں سے ایک زندہ ہے تو وہ اس سے بدسلوکی کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، تو اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ اس کے لیے کھلا رہتا ہے۔ کسی نے پوچھا اے اللہ کے نبی، اگر والدین ہی اس پر ظلم کرے تو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ ارشاد فرمایا اگرچہ والدین ہی اس پر ظلم کرے تو، اگرچہ والدین ہی اس پر ظلم کرے تو، اگرچہ والدین ہی اس پر ظلم کرے تو۔ شاعر کیا خوب فرماتا ہے کہ لبوں پہ اس کے ارے کبھی بد دعا نہیں ہوتی، لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی، بس ایک ماں ہے جو کبھی مجھ سے خفا نہیں ہوتی، بس ایک ماں ہے جو کبھی مجھ سے خفا نہیں ہوتی۔ محترم جج صاحبان، قابل احترام، اگر ہمیں جنت چاہیے تو موقع قدموں کے نیچے رہنا ہوگا، اور اگر اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے تو باپ کو راضی کرنا ہوگا۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد آ رہے ہیں رضوان احمد بن محمد حفیظ، ان کا تعلق مہر سے ہے، یہ مہر سلہ سے آ رہے ہیں۔ ان کا موضوع ہے دور حاضر کا فیشن، دور حاضر کا فیشن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، سورۃ النور۔ اور فرمایا یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، سورۃ الاحزاب۔ حضرات آئیے کچھ عرض کرنے سے پہلے آقا انعامدار مدنی مدینے پہ تاجداروں کے بھی تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو رکعت درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ بڑا آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وآل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حضرات میں نے ابھی بھی جس آیت کا شان حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 قسم کے لوگ ہوں گے جنہوں میں ایک وہ عورت جو کپڑے پہن کے بھی ننگی ہوگی۔ صحیح مسلم، معزز جدی شہبان اور سامعین محترم، آج میرا موضوع ہے آج کا فیشن۔ اور ہماری اسلامی مائیں بہنیں، یہ موضوع لڑائی کا نہیں، صلح کا ہے، یہ تنظیم کا نہیں، درد کا ہے، یہ نفرت کا نہیں، صلح کا ہے، صلح کا ہے۔ آج کا فیشن حقیقت کیا ہے؟ آج کا فیشن حیا کو پسماندگی جاتا ہے، پردے کو خدامت پرستی سمجھاتا ہے، بے پردگی کو ترقی کا انعام دیتا ہے۔ والدین اسلام میں عورتوں کا سب سے بڑا ذیول حیا ہے، نہ کہ آج کا فیشن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء طاقت من الایمان، اسلام نے عورت کو ماں بنایا، جنت اس کے قدموں سے بیٹ بنایا، عزت اور غیرت کا نشان بیٹی بنائے، ایک مرتبہ کردار دیا اور پھر اس کی عزت کی حفاظت کے لیے پردہ فرمایا۔ اور بے پردگی سے حیا کمزور ہوتی ہے، نظر اور کردار کی خرابی پیدا ہوتی ہے، خاندان کا اخلاقی نظام متاثر ہوتا ہے، اور خود کو نماز کی چیز سمجھنے لگتی ہے۔ یہ سب کچھ کسی مذہب کا نہیں، یہ شیطان کے ایجنڈے کا حصہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، سورۃ البقرہ۔ اسلام نے عورت کو ماں بنایا، اسلام عورت کو قید نہیں کرتا بلکہ تحفظ دیتا ہے، پردہ عزت کا قتل ہے، کردار کی زوال ہے، ایمان کی علامت ہے، ایمان کی علامت ہے۔ ایک پردہ عورت کو گٹاتا نہیں، بلند کرتا ہے۔ ماں بیٹی
بیٹی اور بہن کو قرآن و سنت سے جوڑنا ہوگا. حیا سازی اور دینی اقدار کو فروغ دیا جائے. ہر چیز جو تقریب پر آئے قابل تقلید نہیں. ہم خود بھی فیشن شریف کا خود خیال رکھے. نصیحت سختی سے نہیں محبت اور حکم سے ہوتی ہے. فیشن بدلتا رہتا ہے مگر حیا کبھی پرانی نہیں ہوتی. جو قوم حیا چھوڑ دے وہ اپنی پہچان کھو دیتی ہے. اسلام عورت کو دکھانے نہیں بچانے کا حکم دیتا ہے. پردہ عورت کی کمزوری نہیں اس کی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ ہماری ماں بیٹی اور بہن کو حیا کا ظہور عطا فرمائے. ہمیں آج کے دور میں فتنوں کے دور میں دین پر قائم رکھے. توبوا استغفر اللہ ربی من کل ذنب. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. محمد عمران ان کا تعلق سلوا نگر سے ہے. ان کا موضوع ہے استاد کا مقام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انما بعثت معلما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم. محترم صدر جلسہ، معزز جلیل صاحبان، قابل اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرے. پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. مٹی کو سونا بناتا ہے جب ہاتھ استاد لگاتا ہے. مٹی کو سونا بناتا ہے جب ہاتھ استاد لگاتا ہے. پستی سے بلندی کی جانب سے سفر استاد کراتا ہے. پستی سے بلندی کی جانب سے سفر استاد کراتا ہے. آداب زندگی بچوں کا فقط استاد سکھاتا ہے. آداب زندگی بچوں کا فقط استاد سکھاتا ہے. مختصر یہ کہنا ہے مجھ کو
جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ میرا عزیز ساتھیو، استاد صرف کتابیں نہیں پڑھاتا بلکہ اخلاق سکھاتا ہے، ادب سکھاتا ہے، صحیح اور غلط کا فرق بتاتا ہے اور ایک طالب علم کو باقیدار انسان بناتا ہے۔ ماں باپ اس دنیا میں لاتے ہیں مگر استاد جینے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ رسول کریم کا مشہور قول ہے، جس نے مجھے ایک حرف سکھایا میں اس کا غلام ہو گیا۔ یہ قول استاد کی عزت، عظمت اور بلند مقام کی بہترین دلیل ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، جو طالب علم استاد سے بدتمیزی یا گستاخی کرتا ہے وہ علم کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایک حکیم شاعر نے کہا، اگر استاد کا دل دکھایا تو جاہل ہی رہ جاؤ گے۔ میرے عزیز ساتھیو، ایک طالب علم پر استاد کے کچھ اہم حقوق ہیں۔ استاد کی تعظیم کرنا، اس کے سامنے ادب سے بیٹھنا، استاد کی بات کو توجہ سے سننا اور درمیانی بات کو ٹوکنے سے پرہیز کرنا، جائز امور میں استاد کے احکامات پر عمل کرنا، استاد کی سختی کو اپنے لیے رحمت سمجھنا، استاد کے حق میں دعا کرنا اور ان کا شکریہ ادا کرنا۔ میرے عزیز ساتھیو، استاد جو طالب علم استاد کا ادب کرتا ہے اس کی زندگی سنور جاتی ہے اور اس کے علم میں برکت ہوتی ہے اور وہ دنیا میں آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے استاد کے احکامات پر عمل کریں، ان کے سامنے ادب سے بیٹھیں اور ان کی دعاؤں کو اپنی کامیابی کا ذریعہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے استادوں کی قدر کرنے، ان کے حقوق ادا کرنے اور ان کے علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمارے استادوں کو صحت، عزت، لمبی عمر اور دنیا میں آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ آ رہے ہیں محمد عمران ولد عبد الحمید، ان کا تعلق منڈی سے ہے، ان کا موضوع ہے شب معراج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ معزز جج صاحبان، محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج میں جس عظیم، نورانی اور ایمان افروز رات کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں وہ ہے شب معراج۔ یہ وہ رات ہے جس میں زمین نے آسمان سے بات کی، بندہ رب کے قریب ہوا، امت محمدیہ کو نماز جیسا عظیم تحفہ ملا۔ معراج دراصل دو عظیم واقعات پر مشتمل ہے، مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کا سفر، بیت المقدس سے آسمانوں کی بلندی تک۔ یہ سفر جسمانی بھی تھا، روحانی بھی، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بڑا معجزہ تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرماتے ہیں۔ یہ اعلان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں۔ آسمانی سفر اور انبیاء سے ملاقات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ و یحییٰ، تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات فرماتے ہیں، چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات فرماتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا اور قرب الہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہنچے،
جہاں فرشتوں کی